السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا، جن کا خاندانی پس منظر ہے، ان کا نام زینب تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام دعب تھا، لیکن ام رومان کا لقب نام پر غالب آ گیا اور وہ اپنے اسی لقب سے مشہور و معروف ہوئیں۔ والد کا نام عامر بن عویمر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا۔ یہ ایک خاندانی جزیرہ العرب کے صدا نامی مقام پر قیام پذیر تھا۔ پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعما میں کسی کو اپنا حلیف بنا لے تاکہ اسے اس کی کفالت میسر آ سکے اور وہاں آسانی سے گزر بسر ہو سکے۔ حارث نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے کفیل بنا لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا ہے۔ حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جزیرہ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی۔ یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا۔ اسی طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پرامن بسر ہونے لگتی۔ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت وقت تھا کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنا خوبصورت لمحات ہوتے ہوں گے وہ، جن کا وقت اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا اور پیارے اصحاب اجمعین، ہماری صحابیات کے ساتھ گزرا۔ کیا زندگی تھی ان کی! اگر کسی کی زوجہ وفات پا جائیں یا کسی کے زوج وفات پا جائیں تو اس بیوہ کا سہارا بھی جلد بن جاتے تھے۔ اس بات کو برا ماننا ہمارے معاشرے نے تو ایسا بنا دیا کہ آج کے معاشرے میں بیوائیں گھروں میں بیٹھی ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں ایسے لفظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، بیوہ اور طلاق یافتہ کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے فحاشی والے جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں، جو کہ غلط ریلیشن رکھنے کے لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں، جب نکاح کا کہا جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کا سہارا بننا ہی ہے تو نکاح کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی کی ضرورت ہے تو دیکھیں آپ کے آس پاس کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی طلاق یافتہ جو ضرورت مند ہو، ان کا ہاتھ تھامیں، نہ کہ اپنے شوق کے لیے، جیسا کہ ایک بیوی ہے تو شوق کے لیے دوسری بھی، تیسری بھی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بس اپنی حوث کے لیے سوچتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ اپنی خوشی کا سوچتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات اور ان اصحاب اجمعین کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی معاشرتی رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. ام رومان کا مسلمان ہونا. ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں سعادت، فیاضی، امن، سکھ، چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا سیدہ اسماء بنت امیس، ان کی بھی شادی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور ابھی ام رومان کی شادی بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے. تو شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، نکاح کرنا ہماری سنت ہے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی. ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی میں سر انجام دیتا ہوں اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. کبھی کبھی تو دل بہت کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس وقت میں ہوتی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتی، علم حاصل کرتی. ہمارے پیارے اصحاب اجمعین جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا، جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کا تقوی، جن کا ایمان ایسا تھا کہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، جن صحابیات کو ام المومنین کا شرف ملا، جن صحابیات کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، جن سے رب راضی ہو گیا. کبھی کبھی تو دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کاش میں بھی اس وقت ہوتی تو میں بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتی اور خوبصورت زندگی بسر کرتی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت میں کافی پریشانیاں ہوتی تھیں، ان کے لیے بہت سخت آزمائشیں ہوتی تھیں، کافی فاقے کاٹتے تھے. آج ہمیں ہر نعمت ملی ہے، ہم کتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے آگے کتنا جھکتے ہیں. ہم آج بھی ناشکرے ہیں. ایک نعمت ملتی ہے تو دوسری نعمت پہ ناشکری کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے اپنے رب کا کہ ہم نے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے. ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس پہ بھی، اور جو نہیں دیا اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے، کیونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام رومان کو اپنی نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی اور انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام رومان سے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کا صیغہ راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں. یہ صورتحال اس وقت تک رہے جب تک اللہ رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کر دے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر سیدنا ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کے گھر آمد و رفت تھی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ و مامون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو دونوں وفا کی پیکر میاں بیوی فور و شوق سے خوش آمدید کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے گھر میں بہار آ جاتی، فضائیں جھومنے لگتیں، گھر کے آنگن میں مسرت و شادمانی کا کاہن برسنے لگتا۔ اس طرح رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے۔ ازدواجی ذمہ داری سیدہ رومان رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے۔ ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے، جن کے گھر میں اعلیٰ و ارفع، بہتر و برتر رسول و مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قدم رنجا فرماتے ہوں۔ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جن کے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وحی لے کر آتا ہو۔ سیدہ رومان رضی اللہ عنہا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی اور اس کے لیے ذاتی جد و جہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حوصلے دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتی کہ وہ ان کمزور و ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کریں، جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلاتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے۔ سیدہ رومان رضی اللہ عنہا کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے۔ یہ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آگے چل کر ام المومنین کا اعلیٰ و ارفع اعزاز حاصل کرنے والی ہیں، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر ان دونوں کو دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شرپسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمعی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے بھی دیکھیں گے سیدہ رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ان کے بارے میں آگے ہم ضرور پڑھیں گے۔ حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کے بارے میں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بارے میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگا تھا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان پیاری صحابیات کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اپنا کچھ وقت نکال کر اللہ کے لیے یہ وقت نکالیں اور خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ ہماری پیاری صحابیات کی زندگی سے اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی دوستوں کو ضرور دین کی دعوت دیں، ایک اچھے داعی بن جائیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔